جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان جمعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے۔ اس سے درود پاک کی فضیلت آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس رسالے میں کیا کیا ہے سنیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے جمعے ادا فرمائے؟ جمعہ کے امامے کی فضیلت، 10 دن تک بلاؤں سے حفاظت، رزق میں تنگی کا ایک سبب، مرحوم والدین کو ہر جمعہ اعمال پیش ہوتے ہیں، جمعہ کا روزہ کم مکروہ ہے، خطبے کے ساتھ مدنی پھول، جمعہ کی امامت کا اہم مسئلہ۔ اس رسالے کے پہلے صفحے پر درود پاک کی فضیلت جمع الجوامع للسیوطی کے حوالے سے لکھی ہے۔ حدیث نمبر ہے 22353۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابہ و صحابیات وہ خوش نصیب ہیں جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت و صحبت حاصل ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تزکیہ فرمایا، ان کو پاک کیا اور امت کا رہنما بنا دیا، اور فرما دیا اقتدیتم اہتدیتم، جو ان کی اقتداء کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے میں بہت اعلیٰ اور صاف عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک ان کی نمایاں صفت کیا تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں پر، آپ کے ارشادات پر عمل کرتے۔ اس سے پہلے صحابیات کے اعلیٰ اور صاف کے سلسلے میں ہم نے سنا صحابیات کا گھر کا کام کاج کرنا، صحابیات کا اپنے شوہروں کی خدمت کرنا، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرنا، صحابیات کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے کہ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیتوں پر، نصیحتوں پر کس طرح صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن سختی سے عمل کیا کرتی تھیں۔ کچھ اچھی اچھی نیتیں کی لیتے ہیں، نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی وجہ سے دعوت اسلامی کے مبلغین بالخصوص میرے شیخ طریقت بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کروایا کرتے ہیں۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے اچھی نیت کی فضیلت پر مبنی 7 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ نمبر 2، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 3، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ 4، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ 5،
اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ 6، سچی نیت عرش سے معلق ہے، پس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے، پس اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ 7، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ آئیے امیر اہل سنت نے جو اچھی نیتوں کے تعلق سے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی ہے، ہم بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندائے مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے اس سلسلے میں شرکت کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ حسب موقع عز و جل کہوں گا، جل جلالہ کہوں گا، انشاء اللہ عز و جل کہوں گا، ما شاء اللہ کہوں گا، استغفر اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ کہوں گا۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر نہ صرف عمل کروں گا بلکہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب بلکہ میرے نام اعمال میں اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی نیکی ہے میں اسے اپنے آقا مولا سید الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالم ہدیتاً توفتاً نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے رسولوں نبیوں علیہم السلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص خلفائے راشدین امہات المؤمنین صحابیات و صحابہ علیہم رضوان کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، تمام ولیوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص سرکار غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق، غریب نواز علی رحمت اللہ التواب، سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت، ضیاء الدین مدنی علی رحمت اللہ الغنی، مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ القوی، جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والدین، ان کے جملہ احباب اور ان کی اولاد کے حق میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیداتنا ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ یہ حدیث پاک المعجم الکبیر کی حدیث نمبر ہے 424۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حیا کرتے ہوئے آئی ہوں، لیکن میں اپنی حاجت سے مجبور ہو کر آئی ہوں۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو استغنا یعنی بے نیازی سے کام لیتی تو تیرے لیے بہتر ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف حدیث نمبر 951 951 میں ہے، یہ صحابیہ یعنی حضرت سیدنا ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں جن کے لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کی دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سالم کو اللہ سلامت رکھے۔ حضرت ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجویز کردہ نصیحت پر عمل کیا۔ کیا نصیحت کی گئی؟ استغنا، بے نیازی، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ عمل کیا تو کیا ہوا؟ جنگ خیبر میں اللہ تعالی نے انہیں غنی کر دیا کہ ان کو ایک اونٹ ملا جو انہوں نے 7 دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، درہم چاندی کے سکے کو، انہوں نے 7 دینار میں وہ اونٹ فروخت کر دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سنان کو کیا تربیت فرمائی، کیا نصیحت فرمائی کہ استغنا اختیار کرو۔ اگر تو استغنا سے کام لیتی تو تیرے لیے بہتر ہوتا، یہ ارشاد فرمایا، یہ نصیحت فرمائی۔ استغنا کس طرح حاصل ہوگا؟ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انصار کے کچھ لوگوں نے پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے انہیں عطا فرما دیا۔ انہوں نے پھر مانگا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرما دیا، یہاں تک کہ جو مال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ پس جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیں تو ارشاد فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہوگا وہ تم سے بچا نہ رکھوں گا۔ جو سوال سے یعنی مانگنے سے بچنا چاہے اللہ عز و جل اسے بچائے گا، جو غنا چاہے گا اللہ عز و جل اسے غنی کر دے گا، جو صبر چاہے گا اللہ عز و جل اسے صبر دے گا، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہ ملی۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری مرقات شریف میں جو فرماتے ہیں سنیے کہ انصار کی ایک جماعت نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کچھ مانگا تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال پورا کر دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے سائلین کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اس وقت جو کچھ موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تمہیں دے دیا، نہ میں تم سے اپنی عطا روکتا ہوں، نہ کوئی مال تم سے چھپا کر ذخیرہ کرتا ہوں۔ جو شخص مانگنے سے بچنا چاہے اللہ عز و جل اسے بچاتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو سوال سے روکے یا سوال نہ کرنے کی توفیق اللہ تعالی سے طلب کرے تو اللہ عز و جل اسے سوال اور دیگر بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو کوئی تھوڑی غذا پر صبر کر لے اور لوگوں سے سوال نہ کرے تو اللہ عز و جل اسے قناعت کی دولت سے نوازتا ہے، اور قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو کوئی بے نیازی اختیار کرنا چاہے اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ سنیے سمجھیے، یعنی جو لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غنی ظاہر کرے اور سوال سے مانگنے سے بچے یہاں تک کہ لوگ اسے غنی سمجھنے لگیں، تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو دل کا غنی بنا دیتا ہے، اور یہی حقیقی غنا ہے، کیونکہ کثرت مال سے کوئی شخص غنی نہیں ہوتا، بلکہ غنی تو وہ ہے جو دل کا غنی ہو، اور جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ عز و جل اس سے صبر کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو شخص حقیقی صبر کے حصول کے لیے تکلیف دہ امور پر بتکلف صبر کرتا ہے
اللہ عز و جل سے صبر کی توفیق مانگتا ہے یا اپنے آپ کو لوگوں کے مال کی طرف نظر کرنے سے روکتا، سوال سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے صبر کرنا آسان فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی صبر کو نماز سے پہلے بیان کیا گیا، فرمان خداوندی صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت جلد 3 صفحہ 59 پر جو لکھا ہے اس حدیث کے تحت وہ بھی سن لیجئے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ مانگنا بلا ضرورت تھا، جیسا کہ اگلے فرمان سے معلوم ہو رہا ہے، ضرورتاً مانگنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیتے ہیں اور دوسروں سے بھی دلواتے تھے، یعنی وہ حضرات مانگتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، انہیں سب کچھ دے کر پھر مسئلہ بتایا۔ اس میں تبلیغ بھی ہے، سخاوت مطلقہ کا اظہار بھی۔ خیال رہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوش ہو کر دیا ہے وہ بہت عرصے تک ختم نہ ہوا، چنانچہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑے تھوڑے جو عطا فرمائے تھے جو ان بزرگوں نے سال ہا سال کھائے اور کھلائے، پھر جب تولے تو اتنے ہی تھے مگر تولنے سے ختم ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 4.5 سیر جو کی روٹی پر سینکڑوں آدمیوں کی دعوت فرما دی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دریا بہا دیے، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ صحابیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اعلیٰ اوصاف عطا فرمائے۔ ان صفات میں ایک صفت یہ بھی تھی صحابیات کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرتی تھیں۔ حضرت ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ مجھے آپ کے بارگاہ میں وہ حیا آتی ہے لیکن مجبور ہوں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استغنا بے نیازی سے کام لیتی ہوں تیرے لیے بہتر ہوتا، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، اور انہیں غزوہ خیبر کے موقع پر اونٹ ملا جسے 7 دینار میں انہوں نے فروخت کیا۔ تو جو استغنا چاہتا ہے، بے نیازی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچائے گا۔ یاد رہے کہ بلا ضرورت مانگنا ممنوع ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی۔ اسلامی بہنیں بھی مانگتے رہتی ہیں، بعض کی تو عادت پڑ جاتی ہے کہ اس گھر میں گئی ہیں، اس گھر میں گئی ہیں، کہیں کچھ بہانہ کہیں کچھ بہانہ۔ آج کل تو غربت بہت ہو گئی ہے، گزارا ہی نہیں ہوتا۔ وہ کبھی دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے، اور کبھی روکھی سوکھی کھاتے ہیں، اچار سے گزارا کرتے ہیں، نمک مرچ کھا کر گزارا کر لیتے ہیں، سالن نہیں بنتا، کتنے دن تک گوشت نہیں پکتا، جھوٹی کہانیاں سنا کر بھی ترکیبیں بنا لیتی ہیں، افسانے سنا کر ترکیبیں بنا لیتی ہیں۔ بلا وجہ شرعی سوال کرنے کی مذمت ہے، حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ خواہ خواہ مانگتی ہیں، اور بعض مال بڑھانے کے لیے مانگتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ گھروں میں کام کرتی ہیں تو کام کرنے کا معاوضہ بھی لیں گی، ساتھ ہی ساتھ یہ مانگنے کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ اللہ کی پناہ، بخاری شریف کی حدیث پاک سنیے اور خوف خدا پیدا کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے وہ اپنا خوف عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 1474، فرمان مصطفیٰ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
مرآت جلد 3 صفحہ 56 پر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں پیشہ ور بھکاری اور بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے کا عادی قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے میں صرف ہڈی اور کھال ہوگی، گوشت کا نام نہ ہوگا، جس سے محشر والے پہچان لیں گے یہ بھکاری تھا، یا یہ مطلب ہے کہ اس کے چہرے پر ذلت و خواری کے آثار ہوں گے، جیسے دنیا میں بھی بھکاری کا منہ چھپا نہیں رہتا، لوگ دیکھتے پہچان لیتے ہیں یہ سائل ہے۔ اب جنہیں مال بڑھانے کی حرص، طمع، لالچ مانگنے پر اکساتی ہے، سنیں ڈریں۔ مشکات شریف حدیث نمبر 1838، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے تو وہ انگارہ مانگتا ہے، اب چاہے کم کرے یا زیادہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 3 صفحہ 55 پر اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں یعنی بلا سخت ضرورت بھیک مانگے، بقدر حاجت مال رکھتا ہو، زیادتی کے لیے مانگتا پھرے، وہ گویا دوزخ کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ چونکہ یہ مال دوزخ میں جانے کا سبب ہے، اسی لیے اس سے انگارہ فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 3 صفحہ 57 پر لکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہ سمجھتے تھے، بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر دیتے۔ نو مسلم حضرات جو نئے مسلمان ہوتے اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر انہیں دے کر سوال سے منع فرماتے تھے، دیتے تھے منع بھی فرماتے تھے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہے بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی سوال کرے ممکن ہو تو حکمت عملی کے ساتھ اسے سوال سے روک دینا چاہیے، اور جو ضرورتاً مانگے اسے دے دینا چاہیے، ہو سکے تو دوسروں سے بھی دلوا دینا چاہیے۔ جو سوال سے بچتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے، اور جو بلا وجہ شرعی ہاتھ پھیلاتا ہے اس کی غربت، اس کی تنگ دستی، اس کی محتاجی اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ ایک اور بہت پیارا مدنی پھول معلوم ہوا کہ بارگاہ رسالت میں لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر حاضر ہوتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں، حاجت روائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ مسند ابو یعلا حدیث نمبر 6836 حضرت سیدنا عائشہ مازنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور پرنور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کر آئے، انہوں نے اپنی عرضی پیش کی، اس کی ابتدا میں یہ کہا یا مالک الناس ودیان العرب، اے تمام آدمیوں کے مالک اور عرب کے جزا و سزا دینے والے، رسول کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فریاد سنی اور ان کی حاجت پوری فرمائی۔ بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا۔ پرت
آتی سورہ ضحا آیت نمبر 10 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ترجمہ کنز الایمان، اور منگتا کو نہ جھڑکو۔ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مال کا منگتا غنی کے دروازے پر جاتا ہے، کمال کا منگتا کامل کے در پر، دوا کا منگتا حکیم کے دروازے پر، داد کا منگتا حاکم کے دروازے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سارے منگتوں کا بھلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہر منگتے کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا کہ حشر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سارا عالم شفاعت کی بھیک مانگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کی دینی و دنیاوی نعمتیں مانگنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت، اولاد، ایمان دے دو، دوزخ سے بچا لو وغیرہ، کیونکہ رب عز و جل نے عالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سائل یعنی مانگنے والا قرار دیا۔ اس لیے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا، جنت، اولاد مانگی ہے، جانوروں نے داد فریاد مانگی۔ مزید لکھتے ہیں رب عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے بھر دیے، ورنہ سائلوں کو وہاں نہ بھیجا جاتا۔ ہر جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے، مدینہ پاک حاضر ہونے کی قید نہیں۔ حضرت ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا کس شان کے ساتھ بارگاہ محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں کہ آقا مجھے حیاتی مجبوری کے طور پر حاضر ہوئی ہوں۔ تو حیا بہت اچھی چیز ہے، اور اسلامی بہنوں میں حیا ہو یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں عورت کا سب سے بڑا کمال تقوی و شرم و حیا ہے۔ مزید فرمایا شرم و حیا حور کی صفت ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں کتنی پیاری باتیں لکھی ہیں، سبحان اللہ۔ 6 چیزوں میں حسین ہوتی ہیں: علم عمل میں، عدل بادشاہ میں، سخاوت اغنیا میں، توبہ شباب میں یعنی جوانی میں، صبر فقر میں، حیا عورتوں میں۔ علم بے عمل اس گھر کی طرح ہے جس کی چھت نہ ہو، بادشاہ میں عدل نہ ہو تو وہ اس کنویں کی طرح ہے جس میں پانی نہ ہو، دولت مند میں سخاوت نہ ہو تو اس بادل کی طرح ہے جس میں بارش نہ ہو، جوانی میں توبہ نہ ہو تو وہ اس درخت کی طرح ہے جس میں پھل نہ ہو، فقر میں صبر نہ ہو تو اس چراغ کی طرح ہے جس میں روشنی نہ ہو، عورت میں حیا نہ ہو تو وہ اس طعام کی طرح ہے، اس کھانے کی طرح ہے جس میں نمک نہ ہو۔ عورت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ چھپانے کی چیز۔ تو سراپا حیا ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی حدیث 1176، عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ حیا کے تعلق سے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے با حیا نوجوان، اس میں تفصیلاً آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرتے، اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن میں بھی ایک بہترین صفت یہ تھی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرتی تھیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1433، حضرت سیداتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتی ہیں رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مت رک ورنہ رزق روک دیا جائے گا۔ یہ صحابیاں کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اور جنتی صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مت رک ورنہ رزق روک دیا جائے گا. آپ بہت فیاض تھیں، صدقہ و خیرات کرنا بہت پسند کرتی تھیں. شاید اسی فرمان کی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا میں زبیر کی آمدنی میں سے یعنی اپنے بچوں کے ابو منصوب شوہر کی آمدنی میں سے کچھ صدقہ کروں تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ ارشاد ہوا جو کچھ ہو سکے دو. تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ نہیں روکنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے اور بخل سے برکت اٹھ جاتی ہے. حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بہت سخی تھیں. پہلے پہل کچھ خرچ کرتی اندازے سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں، مگر جب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باندھ باندھ کر نہ رکھا کرو اور حساب نہ لگایا کرو، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کیا کرو، تو پھر خوب خرچ کرنے لگی. اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو سمجھایا کرتی، نصیحت فرمایا کرتی کہ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو کہ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا ہی نہیں، یعنی ضرورت خود بڑھتی رہے گی. اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقے میں خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی. تو صحابیات کے اعلیٰ اوصاف میں سے ایک اعلیٰ وصف یہ بھی تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر عمل کرتی تھیں. دیکھیے حضرت سیداتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما اولاً ناپ تول کر خرچ کرتی تھی. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ باندھ باندھ کر نہ رکھو، حساب نہ لگاؤ، جتنا بھی قدرت میں خرچ کرو، تو اب یہ خوب خرچ کرنے لگ گئی تھی. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اب تو کتنے اسلامی بھائی اور کتنے اسلامی بہنیں زکوٰۃ تک نہیں دیتے، اور کتنے وہ نادان عورتیں اتنے موٹے موٹے سونے کے کنگن پہنے ہوئے، اتنے زیورات چڑھا رکھیں، مگر زکوٰۃ نہیں دیتی، بقرعید پر قربانی نہیں کرتی. کہ میں کو کماتی ہوں تو زکوٰۃ دینے کے لیے کیا کوئی کمائی کرنا شرط ہے؟ حج کی استطاعت ہے، کسی محرم کو تیار کریں، ساتھ میں سفر حج کریں، مکہ مدینے کی زیارتیں کریں، مگر مال کی محبت نے محروم کیا ہوا ان چیزوں سے. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. ترمذی شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جاتا ہے. اور بھی ارشادات ہیں، کتنے ارشادات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پر ہیں، خرچ کرنے کی ترغیب پر. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، وہ پڑھیے. تنگ دستی کے 44 اسباب امیر علیہ سنت نے فیضان سنت کے باب آداب طعام میں صفحہ 88 تا 90 پر لکھیں. اس کا مطالعہ کیجیے، اس سے بھی ذہن بنے گا. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، یہ مسند امام احمد حدیث نمبر ہے 16042. ایک مرتبہ پیارے مصطفیٰ دو عالم کے داتا ہاشمی مولا رسول خدا نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. میں بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی، کیونکہ میں ہر کام الٹے ہاتھ سے کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پر ایسی ضرب لگائی کہ میرے ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور فرمایا الٹے ہاتھ سے مت کھا، اللہ تعالی نے تیرے لیے سیدھا ہاتھ بھی بنایا ہے.
پھر میرے الٹے ہاتھ سے کھانے کی عادت نکل گئی، اس کے بعد میں نے کبھی بھی الٹے ہاتھ سے نہیں کھایا۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی اعلیٰ صفات میں سے یہ بھی تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرتی تھیں۔ دیکھیے یہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ انصاریاں ہیں، یہ الٹے ہاتھ سے وہ ہر کام کرتی تھی، تو کھانا بھی الٹے ہاتھ سے کھاتی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تو پھر فرماتی ہیں کہ میرے الٹے ہاتھ سے کھانے کی عادت نکل گئی۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی علی رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں، لینے اور دینے میں سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو، یہ عادت ایسی پکی ہو جائے کہ کل قیامت میں جب نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق دایاں یعنی سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے، تب تو کام بن جائے گا۔ مدارج نبوت میں ہے کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، حق تعالی مجھے جنت میں آپ کی ازواج مطہرات میں رکھے۔ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس رتبے کی تمنا کرتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، اور کسی کپڑے کو جب تک اس میں پیوند لگ سکتا ہے بیکار نہ سمجھو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار، صاحب امامہ پر انوار، صاحب پسینہ خوشبودار، دو عالم کے مالک و مختار، بعطائے پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وصیت و نصیحت پر اس قدر کاربند رہیں کہ کبھی آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھا۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرتی تھیں۔ اب اسلامی بھائی سوچیں، اسلامی بہنیں سوچیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات جو نماز کے تعلق سے ہے ہم عمل کرتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات جو زکوٰۃ دینے کے تعلق سے، کیا اس پر ہم کما حق کو عمل کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے جو ارشادات ہے کیا اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ حج کے تعلق سے، عمرے کے تعلق سے، لینے دینے کے تعلق سے، چھوٹوں پر شفقت کے تعلق سے، بڑوں کا ادب کرنے کے تعلق سے، ماں باپ کا احترام کرنے کے تعلق سے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے، ظالم کو معاف کرنے کے تعلق سے، عفو درگزر کے تعلق سے، تقوی، پرہیزگاری، رہن سہن کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے، نیکی کی دعوت دینے کے تعلق سے، اولاد کی دینی تربیت کرنے کے تعلق سے غور کرتے چلے جائیں۔ جو اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں، کیا اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ اسلامی بہنیں سوچیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے، جب گھر سے نکلتی شیطان جھانکتا ہے، تو کیا یہ بلا ضرورت شرعی گھر سے باہر نکلنے سے رک نہیں سکتی؟ بہت شوق ہوتا ہے اسلامی بہنوں کو، وہ کام جو گھر سے باہر نکل کر کرنا ہوتا ہے تو اسلامی بہنیں آگے آگے اس میں ہوتی ہیں۔ تو اسلامی بہنیں گھر سے باہر کے جو کام ہیں اس میں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں۔ تو کاش امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے صدقے میں، آقا کی 4 شہزادیوں کے صدقے میں، کاش صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے صدقے میں ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے، شرعی پردہ کرنا نصیب ہو جائے، امت کتنے فتنوں سے بچ جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کبھی آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا، اللہ اکبر، اور کپڑے کو جب تک اس میں پیوند لگ سکتا ہے بیکار نہ سمجھو۔ تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر کتنا عمل کرتی تھیں
کہ کبھی آپ نے آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھا، اور جو دوسرا ارشاد فرمایا کہ کپڑے کو جب تک اس میں پیون لگ سکتا ہے بیکار نہ سمجھو۔ اس کے تعلق سے سنیے طبقات القبریٰ ابن سعد، اس میں ہے کہ ایک آنے والا بارگاہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا نقاب سی رہی ہیں۔ کہا ام المؤمنین یہ کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ یعنی وہ وقت آ گیا کہ جب مال و دولت صحابہ کرام میں عام ہو چکا تھا، بہت زیادہ فتوحات وغیرہ ہو چکی تھی۔ ارشاد فرمایا ان باتوں کو چھوڑو، وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہماری امی جان اپنا نقاب اپنے دستے مبارک سے سی رہی تھی۔ مشکاۃ شریف سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، کیا تم نہیں سنتے بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے، بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے۔ اس حدیث کی شرح مرآت سے سنیے، جلد 6 صفحہ 109۔ معمولی لباس پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے شرم و عار نہ ہونا، کبھی پہن بھی لینا مومن متقی کی علامت ہے۔ ہمیشہ اعلیٰ درجے کے لباس پہننے کا عادی بن جانا کہ معمولی لباس پہنتے شرم آئے، طریقہ متکبرین کا ہے۔ یہاں ایمان سے مراد کمال ایمان ہے۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے اعلیٰ صفات میں سے تھا کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرتی تھیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6749، طویل حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک لڑکے سے پردہ کرنے کا فرمایا سودا اس سے پردہ کرو۔ پس حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اس لڑکے کو کبھی نہ دیکھا۔ وہ بچہ پہلے فوت ہوا، یا یہ مطلب ہے کہ بچے کے مرتے دم تک نہ اس نے حضرت سیداتنا بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، نہ حضرت سیداتنا بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو دیکھا۔ تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر بہت سختی کے ساتھ عمل کیا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو اور ہمیں بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف صحابہ